السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اہل و عیال کو اللہ اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص محبت سے نوازے۔ اللہ آپ سے اپنے دل کے کام لے لے۔ اللہ آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وتوفیق عملا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابیات کی زندگی کا سفر بہت تیزی سے الحمدللہ ہم مکمل کر رہے ہیں، اور بہت ساری صحابیات سے بہت کچھ اب تک ہم نے سیکھا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آگے جتنا بھی ہمارے پاس علم آ رہا ہے، ہم اس سے ضرور جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لیں گے، سیکھیں گے۔ آج جن صحابیہ کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ ہیں سیدہ رملہ بنت ابی عوف رضی اللہ عنہ۔ نام رملہ، والد کا نام ابو عوف بن صبیرہ اور خاوند کا نام مطلب بن اظہر بن عبد عوف ظاہری تھا۔ یہ جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سیدہ رملہ، ان کا خاوند مطلب اور بھائی طلیب بن اظہر پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ اس وقت اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے تھے جبکہ آفتاب اسلام ابھی مکہ کے پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں ہی ذو فشاں ہوا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یعنی بہت سٹارٹنگ میں انہوں نے اسلام اللہ کی رحمت سے قبول کر لیا تھا۔ جب قریش نے یہ محسوس کیا کہ دین اسلام ان کے لیے خطرناک ہو گیا ہے، اسلام کے آنے سے ان کی حکمرانی جاتی رہے گی، ان کی قیادت اور سرداری خاک میں مل جائے گی، تو قریش نے اسلام کی مخالفت میں جم کے کھڑے ہونے اور اسلام کے خلاف نفرت اور بغض کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعض نادان مشرکین اس مقصد کے لیے کھل کر میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے خاتم المرسلین کے کمزور پیروکاروں کو اظہار ثانی اور ذلت آمیز سزا کے لیے خاص طور پر نشانہ بنایا۔ قریش کو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، کمزور مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لانے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کا چیلنج کیا۔ انہیں اپنے کیے کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آخرکار انہیں سراسر نقصان اٹھانا پڑا۔ قریش کا مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، یہاں تک کہ اسلام قوت پکڑ جائے اور اس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں۔ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہ کا خاوند اور بھائی اپنے دین کی حفاظت کی خاطر مہاجرین کے قافلے کے ساتھ نجاشی کے ملک حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ امن و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اور نجاشی ظلم و ستم سے مسلمانوں کی گلو خلاصی کرا سکے۔ سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے سیدہ رملہ رضی اللہ نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بچے کی ولادت سے یہ خاندان خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن زندگی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، نہ ہی زندگی ہمیشہ مسرت و شادماں رہتی ہے۔ سیدہ رملہ کے خاوند اور ان کے بھائی وفات پا گئے، جس کی وجہ سے سیدہ رملہ رضی اللہ غمزدہ ہو گئیں۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف توجہ دی اور اسے اسلام کے بنیادی اصول سمجھانے لگیں۔ سیدہ رملہ رضی اللہ نے سوچا تھا کہ زندگی کے تمام غم مکہ میں چھوڑے جا رہی ہیں، حبشہ میں انہیں کوئی حزن و ملال لاحق نہیں ہوگا، زندگی آرام اور آسودگی سے گزرے گی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ غموں کی آندیاں حبشہ میں بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ وہاں ان کے خاوند اور بھائی وفات پا گئے۔ دیکھیں، انسان کئی دفعہ بہت پلاننگز کرتا ہے، ایک جگہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے اچھا میں یہاں سے نکل جاؤں گا، یہاں سے کچھ ایسا کر لوں گا تو شاید میرے لیے جو ہے نا وہ آگے جا کے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ زندگی امتحان ہے، یہاں ہر سمے خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، مسرت بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب اگر ہمارے پاس صرف خوشیاں ہیں تو ہمیں کبھی غم نہیں آ سکتا، یا ہم صرف غم میں مبتلا ہیں تو ہمیں کبھی خوشی میسر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ جانتے ہیں۔
اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی، یعنی کہ اتنی ارلی ایج میں، ارلی سٹیج پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. تو ظاہری سی بات ہے جب انسان امتحان بڑے دیتا ہے تو پھر اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مہاجرین نے جب سیدہ رملہ رضی اللہ کی مصیبت کو دیکھا تو تمام مہاجرین نے یہ طے کر لیا کہ سیدہ رملہ رضی اللہ کی مدد کی جائے. مہاجر صحابیات نے سیدہ رملہ رضی اللہ کا ہاتھ بٹانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. انہوں نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش میں پوری دلچسپی لی، کیونکہ یہ رملہ رضی اللہ کا یہ پہلا بچہ تھا. انہیں بچے کی تربیت کا تجربہ تھا، اور نہ یہ تجربہ تھا کہ بچوں کو کس طرح پروان چڑھانا چاہیے. سیدہ رملہ رضی اللہ نے اپنے پاکیزہ دل خاوند کی جدائی کا صدمہ سہنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت کر لی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ وہ ان کے بیٹے کو باپ کی طرح بنا دے، وہ سب خوبیاں اس میں پیدا کر دے جو اس کے باپ میں تھی. عبداللہ پرورش پانے اور بڑا ہونے لگا، اور بیوہ کے دل کے ارمان پورے ہونے لگے. ان کا دل خوشی سے جھومنے لگا. عبداللہ ہو بہو اپنے باپ کی تصویر تھا. ماں نے اسے پاکیزہ دودھ پلایا تھا جس میں اسلام کی لذت سرایت کیے ہوئے تھی. اس کے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی. بڑا ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ نہایت عزت و احترام، ہمدردی اور غم گساری کے ساتھ پیش آنے لگا. وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑے ہی نرم رویے سے پیش آتا تھا. دیکھیں، ہم سب کو ہی اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اکثر جو ہے نا اپنے بہت سے دنیاوی معاملات میں مصروف ہو کر اپنے بچوں کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت پر توجہ نہیں دے پاتے. جبکہ آپ دیکھیں، خاتون اکیلی، کوئی ساتھ نہیں اس کے بھی، اپنی فیملی کے جو لوگ ساتھ آئے تھے، خاوند اور بھائی، ان دونوں کا انتقال ہو گیا. پھر بچے کی پیدائش کے بعد اس کو سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا. اس کو سنبھالنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور پھر اس کی نہ صرف پرورش کرنا بلکہ پرورش کا حق ادا کرنا، تو یہ انہوں نے بہت احسن طریقے سے کیا. ہم سب نے بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلائیں، ان کی سیرت اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں، خود بھی سیرت پڑھیں، بچوں کو بھی سیرت سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر وہ صفات پیدا ہو سکیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تھی، ان کے صحابہ کے اندر تھی. ہمارے بچے ان کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں. تو جناب سیدہ رملہ تمام غم بھول گئیں، اپنے رب کی اطاعت میں مشغول ہو گئیں. مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر رہائش پذیر ہوئیں تو اذان کی آواز سن کے ان کا دل مسرور ہو جاتا. آسمانی آواز پر لبیک کہتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتی. اللہ تعالیٰ سیدہ رملہ ان کے خاوند پر مطلب پر اپنی رحمت کی برسائے اور ان کے اعمال کو شرف قبولیت بخشے. تو یہ تھی سیدہ رملہ بنت ابی عوف کی کہانی. امید کرتی ہوں کہ ضرور آپ سب نے اس میں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی لیسن لیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور پھر آگے سکھانے کی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.